پشاور کی سڑکوں پر ٹریفک کے ہجوم سے الگ دوڑتی BRT بسوں کا منصوبہ فعال ہوا تو شہریوں نے اسے پسند کیا۔ یہ ایک اچھی سہولت ہے، اس میں گرمی بھی نہیں ہوتی ہے، اس میں جو لوگ اسکول جاتے ہیں جاب کے لیے کالج کے لیے یہ ایک اچھا سہولت ہے، اور اس میں ٹائم بھی بچ ہو جاتا ہے اس میں۔ لیکن تھوڑا ہی عرصہ چلنے کے بعد منصوبہ عارضی طور پر روک دیا گیا۔ بسوں میں اچانک آگ لگنے کے واقعات کے بعد پورا فلیٹ تکنیکی جانچ پڑتال کے لیے کھڑا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سروس دوبارہ جلد از جلد بحال ہو جائیں تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ ٹرانسپورٹ کے پرانے نظام سے منسلک افراد BRT کی آمد سے پہلے ہی ناخوش ہیں۔ انہیں شکایت ہے کہ ایک منافع بخش روٹ ان سے چھن گیا ہے۔ BRT منصوبے کے تحت چمکنی سے کارخانوں مارکیٹ تک 27 کلومیٹر ٹریک پر کل 30 اسٹیشن ہیں۔ ہر ٹرمینل پر بس کو 2 سے 4 منٹ رکنا ہوتا ہے۔ 25 سال سے ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ ندیم احمد کہتے ہیں کہ جب سے بس ریپڈ ٹرانزٹ کی یہ سروس شروع ہوئی ہے ان کا کام نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ 3 سال سے جو ہے ہمارا روزگار خراب ہو گیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ پہلے جو ہے سڑکیں ٹوٹی اور سڑکوں میں جتنی مشکلات اور تکلیفیں تھیں وہ ہم لوگوں نے اٹھائیں، اور اس کے بعد جو ہے کرونا آیا۔ کرونا کے بعد جب ہم لوگ آئے گاڑیوں پہ تو پھر جو ہے یہ BRT چالو ہو گیا ہے۔ BRT چالو ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کے جو ہے سارا روزگار خراب ہو گیا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پشاور میں تقریباً 7 لاکھ افراد روزانہ انہی بسوں میں سفر کرتے تھے، مگر ان بسوں کو آہستہ آہستہ سڑکوں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات کامران بنگش کے مطابق حکومت کی کوشش ہے کہ شہر کو اب تک رواں دوا رکھنے والے اس نئی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ ہم نے ان کے بسز کو اسکریپ کرنے کے لیے ان کو معاوضہ دیا۔ ہم معاوضہ دے رہے ہیں ان کو کہ وہ اگر اپنی بسز جو ہے وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو ہم نے فرسٹ پریورٹی دی کہ اگر BRT بسز میں وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں یا ان کی ہم اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، تو جو بسز جو ہے سرنڈر نہیں کرنا چاہتے ان کو ہم الٹرنیٹ روٹس پر لگا سکتے ہیں۔ لیکن بسوں کے پرانے نظام سے جڑے افراد کی شکایت ہے کہ انہیں وہ ترجیح نہیں دی جا رہی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم آپ سے گاڑیاں بھی دیں گے، روزگار بھی دیں گے، لیکن ان لوگوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا۔ پشاور میں BRT کی آمد سے پہلے روزانہ تقریباً 500 بسیں چلا کرتی تھیں۔ اب ان کی تعداد 200 کے قریب رہ گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پرانا نظام شہر کی ضرورتوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ پرانا نظام جو تھا، فرسودہ نظام جو تھا، جس میں لوگ لٹک کے جا رہے ہیں، سیفٹی نہیں تھی، پیسے کا ضیاع، ٹائم کا ضیاع، انرجی کا ضیاع، تو BRT تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور یہ ود ریپڈ اربنائزیشن جو ہو رہی ہے اس حوالے سے لوگوں کی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دا پبلک بنایا گیا۔ لیکن اس وقت تو نیا نظام بھی کام نہیں کر رہا۔ BRT کے عارضی طور پر بند ہونے کی وجہ سے پرانے ٹرانسپورٹ سسٹم پر اضافی بوجھ بڑھ گیا ہے۔ حکام کے مطابق BRT کا ٹارگٹ ماہانہ 3.5 لاکھ سے زائد مسافروں کو آمد و رفت کی سہولت مہیا کرنا ہے۔ BRT کا منصوبہ عارضی طور پر بند ہونے کے باعث ایک بار پھر مسافر بسوں کے پرانے نظام کا سہارا لینے پر مجبور ہیں۔ یہ منصوبہ دوبارہ چل پڑا تب بھی تمام مسافروں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور اسی لیے پرانی بسوں کو مکمل طور پر اسکریپ ہونے میں ایک عرصہ لگ سکتا ہے۔